بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بغیر بولنے یا آواز نکالنے سے منع کیا ہوا تھا۔ اس ہدایت کی اہمیت ہمارے سامنے تھی۔ جلدی بول، انتظار سے اکتا کر صوبے دار داڑا، ہم تیرے باپ کے نوکر نہیں ہیں۔ صوبے دار کو یہ معلوم تھا کہ اپنی کارروائی سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بات میجر اچاریہ تک جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اسے گاڑی میں خواتین کی موجودگی کا اندازہ نہیں تھا۔ اس کے لیے بہتر صورت یہ تھی کہ بنگو سے کوئی سودا طے ہو جائے۔ ہر فریق عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ شاید بنگو کو یہ صدمہ تھا کہ اس کے 2000 مفت میں مارے جا رہے تھے۔ اسے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اپنا نقصان ہماری جیب سے پورا کر سکے گا۔ رقم زیادہ ہے۔ بنگو کی شکست خوردہ آواز سن کر میری جان میں جان آ گئی۔ اس نے صوبے دار کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بس 1500 دے اور یہاں سے دفع ہو جا۔ صوبے دار گرایا، اگر یہ بات میجر صاحب کے کانوں تک پہنچی تو آئندہ تو میری گشت میں یہاں سے نہیں گزر سکے گا۔ لو یہ 1000 رکھ لو۔ بنگو کی آواز آئی، ان میں اتنی دارو آ جائے گی کہ تمہارے یہ 5 آدمی 2 دنوں تک پی سکیں گے۔ چل بھاگ یہاں سے۔ ایک دھماکے کے ساتھ صوبے دار کی آواز آئی۔ شاید اس نے اپنی گن کے دستے سے پک اپ کے کسی حصے پر ضرب لگائی تھی۔ انجن بیدار ہوا اور پک اپ پھر چل پڑی۔ بے اختیار ہم تینوں کے دانوں سے لمبے سانس آزاد ہو گئے۔ اس سفر کا آغاز اچھا نہیں ہوا، غزالہ سراسیمہ آواز میں بولی۔ اس واقعے نے اس کی ساری خوش دلی رخصت کر دی تھی۔ یہ شاید میری زندگی کا بدترین تجربہ تھا۔ ویرا نے اس کی تائید کی۔ اس وقت بنگو نے ہمیں بال بچایا ہے۔ وہ لالچ کرتا تو ہم مارے جاتے۔ آج تک میں نے صرف سنا تھا کہ مگر آج دیکھ بھی لیا کہ بھارتی فوجیوں کا کردار کتنا گھٹیا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل وحشی اور درندے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سب بھارتی فوجی اس صوبے دار جیسے نہ ہوتے ہوں۔ غزالہ نے کمزور لہجے میں کہا، یہ صرف صوبے دار کی بات نہیں ہے۔ تم نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا کہ وہ میجر اچاریہ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا۔ جب افسروں کا اخلاق اور کردار اتنا بگڑ جائے تو نیچے والوں کو دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ ویرا نے زور دے کر کہا، یہ گولی ہمارے کانوں کو چھوتی ہوئی گزری ہے۔ دعا کریں کہ ہم خیریت سے امرتسر پہنچ جائیں۔ غزالہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ اس سفر کا اکلوتا اور ہولناک ترین واقعہ تھا۔ کچھ دیر تک ہماری ہڈیاں پسلیاں ایک کرنے کے بعد پک اپ کسی پختہ سڑک پر چڑھ گئی۔ تاریک راستوں کو عبور کرنے کے بعد جب پک اپ روشن علاقوں میں داخل ہوئی تو آہنی باڈی کی جھریوں میں سے چھن کر آنے والی روشن لکیروں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ سفر جلد ہی ختم ہونے والا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق پک اپ کو امرتسر کے مضافات میں کہیں رک جانا تھا۔ وہاں سے ہوٹل تک پہنچنے کے بارے میں جلال نے ہمیں بریفنگ دی ہوئی تھی۔ پختہ سڑک پر پک اپ کی رفتار خاصی تیز رہی، پھر وہ دھیمی ہو گئی، مگر رفتار کے ساتھ چند موڑ گھومنے کے بعد پک اپ رک گئی۔ بنگو نے انجن بند کرنے کے بعد پچھلے دروازے کا بولٹ کھولا تو ہم تینوں میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ سہارے کے بغیر پک اپ سے نیچے اتر سکے۔ میں نے جو ہی بھارت کی سرزمین پر اپنا پہلا قدم رکھا تو میرے نتنوں میں خاص قسم کی ایک تیز بو گھلتی چلی گئی جو بھینس کے باڑا میں عام طور پر رچی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے پوچھنے پر بنگو نے بتایا کہ اس کا وہ ٹھکانہ واقعی بھینسوں کے باڑے کے قریب واقع تھا۔ وہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے ایک کونے میں 2 چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ احاطے کی آڑ ترچھی دیواروں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی باقاعدہ پلاٹ نہیں تھا۔ شاید بنگو نے اپنی بدماشی کے زور پر زبردستی وہاں قبضہ کیا ہوا تھا۔ پلاٹ پر پک اپ کے برابر میں ایک پرانی کار پہلے سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس احاطے میں ہم چاروں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ بنگو ہمیں ایک کمرے میں لے گیا اور بولا، تم دونوں کچھ دیر کے لیے یہاں رکو، میں این کو ہوٹل پہنچا کر آتا ہوں۔ بنگو کی وہ وضاحت غیر ضروری تھی۔ جلال نے ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس نے امرتسر میں ہم دونوں کو اولین لمحات سے ہی ویرا سے الگ تھلگ رکھنے کا بندوبست کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی ہمیں یکجا نہ دیکھ سکے۔ شاید اسی لیے بنگو نے ہمیں اس اجاڑ پلاٹ پر پہنچایا تھا۔ اس کمرے میں ایک بستر اور 2 بوسیدہ کرسیوں کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ بیت الخلاء اور غسل خانہ کمروں سے کچھ فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ ہمیں وہاں چھوڑ کر بنگو ویرا کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ اس نے صوبے دار والے واقعے کا سرے سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ راستے کی صحبت کے بعد وہ کمرہ ہمارے لیے
بہت آرام دہ ثابت ہوا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا کہ اس بار بنگو پک اپ کے بجائے دوسری گاڑی لے گیا تھا۔ میں داخلی راستے کی طرف گیا تاکہ پھاٹک بند کر دوں، مگر وہاں پھاٹک کے نام پر کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ دو ستونوں کے درمیان کھلے راستے سے کوئی بھی گاڑی اندر آ جا سکتی تھی۔ بنگو بدماش تھا، شاید اسے یقین تھا کہ کوئی چور یا اچکا اس کے ٹھکانے میں گھسنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ بنگو واپسی پر گرانڈ ہوٹل کا کارڈ اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے امرتسر کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے کوئنز روڈ پر واقع اسی ہوٹل میں ویرا کو کمرہ دلایا تھا۔ اس بار اس نے صوبے دار والا قصہ چھیڑ دیا۔ اس تمہید کے ذریعے وہ اپنا نقصان پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں اس بارے میں پہلے ہی فیصلے کر چکا تھا کہ میں نے خاموشی سے 1000 روپے اس کے حوالے کر دیے۔ میں نے یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی کہ جلال نے اسے ہم تینوں کی اسمگلنگ کے لیے کتنی رقم ادا کی تھی۔ میں اسے ایک پیسہ بھی نہ دیتا۔ راستے میں اس نے بتایا، بس عورتوں کے خیال سے میں مجبور ہو گیا۔ عورت کے معاملے میں ہمارے فوجی بہت بدنام ہیں۔ تم نے اچھا کیا ورنہ بات بڑھ جاتی۔ میں نے اصل خطرات کا اظہار کیے بغیر سرسری لہجے میں کہا، صوبیدار بدنیت آدمی تھا، مجھے سارا ڈر این کا تھا۔ گوری عورتوں کو آزاد خیال سمجھ کر یہ لوگ ان سے زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ بنگو ایک بدماش تھا لیکن اسے عورتوں کی عزت کا پاس تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی اپنائیت اور ہمدردی اودگار آئی۔ وہ بھارتی فوج کے اس اوباش صوبیدار سے کہیں بہتر تھا جو ہماری راہ کا پتھر بن گیا تھا۔ رات خاصی ڈال چکی تھی۔ امرتسر کی تنگ مگر روشن سڑکیں ویران اور خالی خالی نظر آ رہی تھیں، لیکن پھر بھی کہیں کہیں لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان میں روایتی سکھ سردار اور سردارنیاں تھیں اور کلین شیو مرد بھی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ بیشتر مردانہ سروں پر پگڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بنگو نے کوئنز روڈ سے گزرتے ہوئے ہمیں گرانڈ ہوٹل دکھایا جس میں ویرا مقیم تھی۔ وہ کوئی بڑا یا مہنگا ہوٹل نہیں تھا لیکن اکیلی عورت کے لیے محفوظ ضرور تھا۔ بنگو نے اسی سڑک کے سرے پر واقع ہوٹل اسٹوریا کے سامنے گاڑی روک دی۔ اندر پہنچنے کے بعد مجھے اس کے انتخاب کی داد دینی پڑی۔ وہ بھی صاف ستھرا اور نفیس ہوٹل تھا۔ ہمارے ویزا کے ساتھ پولیس رپورٹ سے استثناء کی خصوصی مہر لگی ہوئی تھی۔ ہوٹل کے کلرک نے اپنے رجسٹر کے اندراجات مکمل کر کے ہمارے پاسپورٹ لوٹا دیے۔ بنگو نے ہوٹل کی رسید کے پیچھے اپنا فون نمبر درج کیا اور نیچے سے ہی رخصت ہو گیا۔ ہم دونوں بیرے کے ساتھ دینوں کی طرف ہو لیے۔ امرتسر میں ہمیں صرف پہلا پڑاؤ کرنا تھا، وہاں ہمیں کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ بھارت میں امرتسر کو ہمیشہ حساس شہر تصور کیا جاتا تھا کیونکہ وہ سکھوں کی تمام سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ سکھوں کی مقدس عبادت گاہوں میں گولڈن ٹیمپل کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے، وہ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ سکھ تحریک کے لیڈروں تک رسائی اور ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے امرتسر ایک موزوں شہر تھا، مگر وہ ہمارا مدعا نہیں تھا۔ جب تک ہم سفر میں رہے تکان کا احساس ستاتا رہا، لیکن ہوٹل کا آرام دہ بستر اور نرم بستر میسر آنے کے بعد میری آنکھ سے نیند کافور ہو گئی، البتہ بھوک کا احساس بیدار ہو گیا۔ اس وقت ہوٹل اسنوریا میں کچھ دستیاب نہیں تھا، مگر ٹپ حاصل کرنے کی امید میں ہوٹل کا ویٹر قریبی بازار سے کچھ لانے پر آمادہ ہو گیا۔ خورد و نوش کا بندوبست ہونے کے آثار دیکھے تو غزالہ بھی سونے کا پروگرام کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ ویٹر کو رقم اور ہدایت کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد میں نے اس بھارتی کرنسی کا جائزہ لیا جو ہم نے تبادلے میں بنگو سے حاصل کی تھی۔ سب نوٹ پرانے اور استعمال شدہ تھے۔ یہ خطرہ کم تھا کہ بنگو نے ان پر کوئی جعلی نوٹ شامل کر دیا ہو۔ آپ نوٹ گن رہے ہیں، اس وقت پیسوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ غزالہ نے اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں نے رقم گنے بغیر جیب میں ڈال لی تھی۔ صبح ٹرین میں بکنگ کے لیے اس کی ضرورت ہوگی، میں نے بتایا۔ تو کیا ہم اس شہر میں صرف شب بسری کریں گے؟ میرا جواب سن کر غزالہ کو حیرت اور مایوسی ہوئی تھی۔ ہمارا یہاں رکنا صرف اس لیے ضروری تھا کہ ہم اپنی غیر قانونی آمد کو پاسپورٹ کے اندراج کے مطابق جائز بنا سکیں۔ یہاں بنگو ہماری اصلیت سے واقف ہے۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ ہمیں تفریح کے خیال کو دل سے نکال کر صرف کام سے کام رکھنا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صوبیدار والے واقعے نے آپ کے اعتماد کو متزلزل کر دیا ہے۔ وہ مسکرا کے بولی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا ہے کہ عورت یا عورتوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ تم عورت ذات ہوتے ہوئے اس واقعے سے اس قدر بے نیاز ہو۔ اندھیرا تھا اور ہم آپس میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری سرگوشیاں فوجیوں کے کانوں تک پہنچ جاتی تو وہ پچھلا
حصہ کھول دیتے۔ غزالہ نے میری بات کاٹ کر کہا، میں نے جلال کی بریفنگ کے مطابق زبان بند رکھی، مگر میں بدترین حالات کے لیے تیار تھا۔ فوجی جیتے جی مجھے یا ویرا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، وہ مسلح تھے اور تعداد میں ہم سے زیادہ بھی۔ میں نے پوری تیاری کر لی تھی کہ ذرا بھی گڑبڑ ہوتی تو میں اول خان والی زہریلی انگوٹھی کا کچھ سیال ویرا کے بدن میں اتارتی اور یہی عمل اپنے ساتھ دوہرا ڈالتی۔ دونوں بیٹھے بیٹھے مر جاتی، ان درندوں کو ہمارے مردہ جسموں کے سوا کچھ نہ ملتا۔ غزالہ کی بات سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ تم کو معلوم ہے کہ ہمارے مذہب میں قتل یا خودکشی حرام ہے۔ ان حالات میں اس سے بہتر متبادل نہیں تھا۔ وہ لمحات خیریت سے گزر گئے، میں اپنے اس فیصلے کو بھول چکی ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس واقعے نے مجھے بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا، اب میں اس کے سحر سے آزاد ہو چکی ہوں۔ یہ دشمن کی سرزمین ہے، میں امرتسر سے نکل جانا چاہتا ہوں تاکہ دوبارہ ایسے حالات پیدا ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ یہاں بنگو ہمارا رازداں ہے، نئی دہلی میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمیں جلال نے بھارت بھجوایا ہے۔ وہاں انل بسواس اور شاید جان اسمتھ بھی موجود ہوگا۔ غزالہ نے مسکرا کر اضافہ کیا، ہمارا اصل کام انہی دو ناموں سے وابستہ ہے۔ بھارت میں لمبا قیام خطرناک ثابت ہوگا۔ ویرا سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، کیا آپ اسے یہاں چھوڑ کر آگے نکل جائیں گے؟ اسے ویرا یاد آ گئی، بکنگ کے بعد میں فون پر اسے آگاہ کر دوں گا، وہ بھی اسی ٹرین سے دہلی جائے گی، مگر اس کی سیٹ الگ ہوگی۔ میں آپ سے کبھی بحث نہیں کرتی، آپ جو فیصلہ کر لیتے ہیں اسے قبول کر لیتی ہوں۔ یہاں سے جلد از جلد روانگی کے بارے میں بحث کا آغاز شاید میں نے کیا تھا۔ اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آپ مذاق کا بھی برا مان جاتے ہیں، شاید خاموش بیٹھ کر ایک دوسرے کا منہ تکنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ نوک جھوک ہی چلتی رہے، ہمارا وقت آسانی سے گزرتا رہے گا۔ میں نے والہانہ انداز میں اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ مجھے اس تصور سے جرجری آ گئی کہ سرحد پر صوبے دار سے معاملہ بگڑ جاتا تو وہ خاموشی سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی۔ وہ موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچی تھی، نئی زندگی ملنے پر وہ میری طرف سے پرتپاک مبارکباد کی حقدار تھی۔ کوئنز روڈ پر صبح کے وقت کافی رونق تھی، داڑھیوں اور پگڑیوں کی بھیڑ میں جوان اور صحت مند سردارنیاں بھی اپنے علاقائی غرور کے ساتھ سینہ تانے گھوم رہی تھیں، بعض قدامت پرست اور روایتی سکھ کرپانے لگائے گھوم رہے تھے۔ میرے لیے وہ مناظر دلچسپ اور حیران کن تھے، لیکن دوسروں کے معمولات میں شامل تھے۔ پچھلی رات بنگو کے ساتھ ہوٹل اسٹوریا کا سفر کرتے ہوئے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ امرتسر متوسط درجے کا ایک گنجان اور گندا شہر تھا، جس کی ساری اہمیت صرف گولڈن ٹیمپل کی وجہ سے تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ مشرقی تصور کے برعکس وہاں جنس کا کوئی خاص امتیاز نہیں تھا۔ مردوں کی بھیڑ میں ہر عمر کی عورتیں بھی یوں اطمینان سے مل جل کر گھوم رہی تھیں جیسے وہ انہی کی برادری اور گرانوں سے تعلق رکھتی ہوں۔ انسانوں کی بھیڑ باڑ میں کہیں کہیں آوارہ سور بھی آزادی سے گھومتے نظر آئے، وہ اپنی سرخ اور لمبی تھوتنیاں جھکائے کوڑے کے ڈھیر کو خریدتے بھی نظر آئے۔ انسان ان سے اور وہ انسانوں سے خاصے مانوس تھے۔ میں ان گندے اور بدبودار جانوروں سے بچتا ہوا پیدل ہی ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں میری نگاہیں کسی ایسے فون بوتھ کی متلاشی تھیں جہاں سے میں بے فکری سے ویرا سے رابطہ کر سکوں۔ میں نے ہوٹل کے فون کو اس کام کے لیے موزوں نہیں سمجھا تھا۔ وہ اوسط درجے کا ہوٹل تھا جہاں اس بات کا امکان تھا کہ آپریٹر کسی بھی وقت گفتگو میں مداخلت کر بیٹھے۔ اپنے مطلب کا پہلا بوتھ نظر آتے ہی میں اس میں گھس گیا۔ میں نے گرانڈ ہوٹل کا نمبر ملا کر این کاویل سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو آپریٹر نے خالص پنجابی میں مجھے ہولڈ کرنے کا مشورہ دیا اور لمحہ بار بعد لائن ویرا سے ملا دی۔ شاید ویرا میری کال کی توقع کر رہی تھی۔ میری آواز سنتے ہی مضطربانہ لہجے میں بولی، تم اس وقت میرے ہوٹل سے کتنی دور ہو؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ تم سے کیسے رابطہ کر سکوں گی، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں قریب ہوں اور ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں، تم بھی وہیں آ جاؤ۔ میں نے اس کی پریشانی بھانپ کر مشورہ دیا، بس میں پہنچتی ہوں، کچھ تاخیر ہو جائے تو میرا انتظار کر لینا۔ یہ کہہ کر ویرا نے فون بند کر دیا۔ میں بھی ریسیور ہوک سے لٹکا کر باہر نکل آیا۔ مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ ویرا کی پریشانی کا کیا سبب تھا۔ میں نے فٹ پاتھ پر رینگتی ہوئی بھیڑ سے الگ ہو کر اپنی رفتار تیز کر دی۔ میں اپنے لباس اور خد و خال کے اعتبار سے بہت
بہت سے مقامیوں جیسا ہی تھا۔ دور سے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میں کسی دوسرے ملک سے وہاں پہنچا ہوں۔ زبان کے علاوہ شہر اور اس کے راستوں سے میری عدم واقفیت میری کمزوری تھی۔ میں پنجابی زبان سمجھنے پر پوری طرح قادر تھا، لیکن سرداروں والی کھڑی پنجابی بولنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ گرانڈ ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے غیر ارادی طور پر میری نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں، مگر ویرا کہیں نظر نہیں آئی۔ امرتسر ریلوے اسٹیشن پر اس وقت کافی بھیڑ تھی، جس کی وجہ سے وہاں افراتفری کا سما نظر آ رہا تھا۔ میں کلیوں کے سروں پر لدے ہوئے جستی صندوقوں اور بستر بندوں سے بچتا ہوا اس طرف پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا جہاں انگریزی میں غیر ملکیوں کے لیے بکنگ کی تختی آویزاں تھی۔ وہاں ویرا مجھ سے پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف چلی آئی۔ میں اسے ساتھ لے کر ایک ایسے حصے کی طرف چل دیا جہاں بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ یہاں میں پریشان ہو گئی ہوں۔ ہر شخص کو اپنی زبان سے بے انتہا پیار ہے۔ کیا تم صرف اس وجہ سے اتنی بکھلائی ہوئی ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر دبے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں چند سر پھرے لڑکوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ بلا وجہ میری مہمان نوازی پر تلے ہوئے ہیں۔ کسی معاوضے کے بغیر مجھے گولڈن ٹیمپل اور شہر کی سیر کرانے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ صبح سے 3 مختلف چہرے میرے پاس آ چکے ہیں۔ ان میں سے 2 تو صورتوں سے ہی لوفر معلوم ہو رہے تھے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تینوں ایک ٹولی کے لڑکے ہیں۔ میں انہیں بہت اچھا سبق دے سکتی ہوں، لیکن صوبے دار والے واقعے کے بعد میری طبیعت مقتدر ہے۔ میں ہر الجھن سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ ہمارے لیے یہ شہر موضوع نہیں ہے۔ میں اس وقت دہلی کے لیے بکنگ کرانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے وینٹی بیگ سے اپنا پاسپورٹ نکال کر مجھے تھما دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ بنگو نے تمہیں میرے ہوٹل کا فون نمبر دے دیا۔ مجھے تمہارے ہوٹل کا نام تک معلوم نہیں ہے۔ اس طرح ہم ایک دوسرے سے بالکل کٹ کر رہ جائیں گے۔ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، مگر تم نہ مانی۔ ہو سکتا ہے کہ دہلی پہنچنے کے بعد یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ یہاں تو جیسے تیسے وقت گزارنا ہی پڑے گا۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور دوبارہ بکنگ کاؤنٹر کی طرف ہو لیا۔ امرتسر سے دہلی، کلکتہ اور دوسرے شہروں کے لیے روز کئی ریل گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں۔ دہلی کے لیے بکنگ کی صورتحال اچھی نہیں تھی، مگر تینوں پاسپورٹ دیکھنے کے بعد کلرک نے مجھے 2 ٹرینوں کے بارے میں بتایا جن میں غیر ملکیوں کے لیے بکنگ موجود تھی۔ میں نے اسی روز 2 بجے جانے والی سپر فاسٹ ٹرین میں تینوں نشستیں محفوظ کرا لی۔ میں نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ اپنی اور غزالہ کی برتھ مردانہ حصے میں رکھی تھی۔ ویرا کے لیے زنانہ ڈبے میں نشستیں لی تھیں تاکہ وہ ہم سے الگ رہ سکے۔ پاکستان میں ٹرین کی نشستوں کے حصول میں ہونے والی دشواریوں کے پیش نظر وہ ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ بھارتی فوج کے ایک صوبے دار نے ہمارے پہلے تجربے میں اپنے ملک کی صورت جس طرح مسخ کی تھی، دوسرے تجربے نے اس کا تھوڑا سا ازالہ کر دیا تھا۔ امرتسر سے 2 بجے روانگی کی خبر ویرا کے لیے خوشخبری سے کم نہیں تھی۔ اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ واپس لیتے ہوئے اس نے تعجب سے کہا، میں نے بہت دنیا دیکھی ہے۔ فرینچ، اطالوی اور جرمن بھی اپنی اپنی زبانوں کے بارے میں بہت متعصب ہیں، مگر میں نے امرتسر جیسی گھٹن کہیں محسوس نہیں کی۔ غنیمت ہے کہ ہم دوپہر تک یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ امرتسر اور سکھوں کا قصور نہیں ہے۔ تمہارے سر پر ابھی تک رات والا صوبے دار سوار ہے۔ اوہ خدا! ویرا نے ہتھیلی سے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ وہ چند منٹ تک کی باتیں تھیں، مگر میں اس بھیانک تجربے کو عمر بھر فراموش نہیں کر سکتی۔ میری عقل معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم وہاں سے کیسے نکلیں گے۔ بنگو عظیم بدماش ہے۔ اس نے پلٹ کر فالتو خرچ کا ذکر تک نہیں کیا۔ وہ تھوڑا سا کم عظیم ہے۔ تمہیں ہوٹل پہنچانے کے بعد اس نے مطالبہ کر دیا تھا جو میں نے پورا کر دیا۔ شاید وہ سکھ نہیں ہے، تب ہی اس نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیا۔ سرداروں کے لیے ایک وقت میں یہ دونوں کام ناممکن ہیں۔ صحیح وقت پر غلط فیصلہ کرنا اور صحیح فیصلے کے لیے غلط وقت کا انتخاب کرنا ان کا تورا ہوتا ہے۔ یہ بنائے ہوئے لطیفے ہیں۔ سارے سکھ عقل سے اتنے عاری نہیں ہوتے۔ ہم نے ٹہلتے ہوئے وہ جگہ چھوڑ دی۔ جو کچھ بھی ہو، میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ سکھ ساری دنیا میں جہاں بھی ہیں پسند کیے جاتے ہیں، مگر اپنے شہر میں انہوں نے مجھے بیزار کر دیا۔ میں اب ہوٹل میں نہیں ٹکوں گی۔ 1 بجے وہاں جاؤں گی اور بیگ لے کر سیدھی اسٹیشن پہنچ جاؤں گی۔ تم نے اپنا پاسپورٹ بیگ میں رکھ لیا ہے، اس کی طرف سے ہوشیار رہنا۔ میں سفر میں سفری دستاویزات اور رقم کو اپنے جسم کے ساتھ رکھتا ہوں۔ بھارت میں تم نے پاسپورٹ کھو دیا تو مشکلات میں پڑ جاؤ گی۔ بازاروں میں گھومنے والے
والے غیر ملکی جیب کتروں کا خاص نشانہ ہوتے ہیں۔ تم بے فکر رہو، میں اپنے بیگ کو بازو اور جسم کے درمیان دبا کر رکھتی ہوں، اسے چھینا جا سکتا ہے، چرایا نہیں جا سکتا۔ پھر تم آوارہ گردی کرو، میں واپس جاتا ہوں۔ اب 1:30 بجے اسٹیشن پر ملاقات ہوگی۔ اب اتنی احتیاط مت کرو، ابھی ہم نے کام شروع نہیں کیا، یہاں ہمارا کوئی دشمن بھی نہیں ہے، تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزار دو۔ تم یہ بول رہی ہو کہ غزالہ ہوٹل میں اکیلی ہے، تمہاری طرح وہ بھی کسی بات سے ہراساں ہو سکتی ہے؟ میں نے اسے گور کر کہا۔ ہاں، اس کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تمہیں فوراً واپس جانا چاہیے۔ اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل کر ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ میرا رخ اپنے ہوٹل کی طرف تھا۔ غزالہ ہوٹل کے کمرے میں بہت آرام سے تھی۔ میں پہنچا تو وہ ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھنے میں مصروف تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے کسی نے پریشان نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے اس عجیب سوال کی وجہ دریافت کرتی، میں نے اسے خود ہی بتا دیا کہ ویرا کی گوری رنگت اور جاذب صورت دیکھ کر امرتسر کے کچھ لڑکے اسے شہر کی مفت سیر کرانے پر مصر تھے اور بار بار اس کے کمرے میں پہنچ کر اسے پریشان کر رہے تھے۔ یہ ہوٹل کی انتظامیہ کی کمزوری ہے۔ غزالہ نے میری بات پوری ہوتے ہی اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ وہاں باہر سے آنے والوں کو کسی روک ٹوک کے بغیر مہمانوں کے کمروں میں جانے کی آزادی ملی ہوئی ہوگی، ورنہ ویرا کی اجازت کے بغیر کوئی ملاقاتی اس کے دروازے پر دستک نہیں دے سکتا۔ غزالہ نے تجربے کی بات کہی تھی۔ تم نے یہ نکتہ کیسے سمجھ لیا؟ میں اس سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ شاید ہوٹلوں میں ٹھہرنے والے غیر ملکیوں کے لیے یہاں خاصے گائیڈ موجود ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد یہاں بھی کوئی آیا تھا، اسے کاؤنٹر پر ہی روک لیا گیا۔ کلرک نے انٹرکام پر مجھ سے پوچھا اور میں نے گائیڈ کے لیے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کوئی فون نہیں آیا۔ یہ میرا تازہ ترین تجربہ ہے۔ ہم لاہور سے امرتسر آئے تو سارا وہ بندوبست جلال کا تھا۔ شروع سے آخر تک اس کی دی ہوئی ہدایت کی پاسداری کی گئی تھی۔ اس بندوبست میں ایک نکتہ فراموش کر دیا گیا تھا جو ویرا کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ بنگو نے ویرا کے ہوٹل کا نام اور فون نمبر ہمیں دے دیا، مگر ویرا کے پاس ہمارا کوئی سراغ نہیں تھا۔ میں نے اس سوال کو ٹالتے ہوئے ویرا کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مسئلہ میرے ذہن پر سوار تھا۔ امرتسر کے مقابلے میں دہلی بہت بڑا اور گنجان شہر تھا۔ وہاں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ رہ کر حالات کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری اس تمام مشق کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بیک وقت ہم تینوں اپنے دشمن کی نگاہوں میں نہ آنے پائیں۔ میرے تشویش سے آگاہ ہونے کے بعد غزالہ نے کہا، ہم کسی سے پنجہ آزمائی کر رہے ہوں تو ویرا دور رہ کر تماشا دیکھتی رہے، ضرورت پڑے تو جلال کے آدمیوں سے مدد لے لے، انتہائی ناگزیر مجبوری کے سوا اسے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی رویہ ہم کو بھی اپنانا ہوگا۔ ہم غیر ضروری طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ بھارت میں یہ امکان بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو یا ویرا کو صورت سے پہچان لے۔ غزالہ نے پوچھا۔ میری حد تک یہ امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے الجھ کر سوال کیا۔ آپ پریشان ہیں، سوچ رہی ہوں کہ آپ کے انداز میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں۔ میں اس کی سادگی پر ہنس دیا۔ کوشش کرو، شاید تمہارے دماغ میں کوئی اچھی تجویز آ جائے۔ تجویز موجود ہے، اس نے پورے اعتماد سے کہا۔ وہ ٹرین میں ہم سے الگ رہ کر سفر کرے گی۔ دہلی پہنچ کر ہم الگ الگ کسی بڑے ہوٹل میں پہنچیں اور کمرے لے لیں۔ ہر ہوٹل میں سینکڑوں مہمان رہتے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ کون کس کا ساتھی ہے۔ اگر وہ احتیاط کرے گی تو کسی کو کانوں کان پتا نہیں چلے گا۔ ہم تینوں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہر سکیں گے، ضرورت پڑنے پر موقع نکال کر ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں۔ وہ بالکل سامنے کی بات تھی جو مجھے نہیں سوجھ رہی تھی۔ میں نے اچھل کر زور سے غزالہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تم نے میری بہت بڑی پریشانی دور کر دی۔ ویرا مجھ سے زیادہ پریشان ہے۔ اب اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ باتیں بنانے اور کام کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ لاہور سے یہاں پہنچنے تک ہم باتیں ہی باتیں کرتے رہے ہیں یا تفکرات میں گلتے رہے ہیں۔ اصل کام جہاں تھا وہیں پر ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان تجربوں اور مشاہدوں سے گزرے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک بار ہم دہلی پہنچ جائیں تو واقعات کی رفتار خود بخود تیز ہو جائے گی۔ انل بسواس اور جان اسمتھ میں سے جو بھی پہلے گرفت میں آ گیا، اسی سے کام کی ابتدا کریں گے۔ فی الحال آپ صرف انل بسواس کو ذہن میں رکھیں۔ پتہ نہیں جان اسمتھ کہاں ہو۔ 4 کی ٹولی ٹوٹنے کے بعد غزالہ حقیقی معنوں میں میری مشیر اور مدد
مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے پہلے اس کی ان صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ ٹرین میں یا دہلی ریلوے اسٹیشن پر ویرا سے بات ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ہمیں ابھی طے کر لینا چاہیے کہ دہلی میں ہم کس ہوٹل کا رخ کریں گے۔ میں نے کہا یہ آپ کا کام ہے، مجھے کیا معلوم کہ دہلی میں کون کون سے بڑے ہوٹل ہیں۔ ابھی ہوٹل چھوڑیں گے تو باہر کسی ایئر لائن کے دفتر یا ٹورسٹ آفس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں دہلی کے صرف 2 ہوٹلوں کے بارے میں جانتا ہوں، اوبرائے اور انٹر کانٹیننٹل۔ اس سے آگے میری سلیٹ صاف ہے۔ وہ گفتگو ایسی تھی جو اطمینان سے بیٹھ کر ہی کی جا سکتی تھی۔ بازاروں میں راہ چلتے ہوئے ان اہم نکات پر تبادلہ خیال ممکن نہیں تھا۔ ہم نے جب تک روانگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ امرتسر میں ہمارا وقت کیسے گزرے گا، لیکن ٹرین کی بکنگ ہو جانے کے بعد وقت تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ہوٹل سے اپنا حساب بے باک کر کے روانہ ہوئے تو 12 بجنے والے تھے، وقت کم رہ گیا تھا۔ راستوں سے لا علمی کے باعث ہم نے کوئی سواری لینے اور کوئنز روڈ سے دور نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک بار ہم راستہ بھٹک کر دور نکل جاتے تو وقت پر اسٹیشن پہنچنا دشوار ہو جاتا۔ ہم خراما اسی سڑک پر چلتے رہے۔ راستے میں غزالہ نے چند دکانوں میں تانک جھانک کی، مگر امرتسر کے اس بازار میں کوئی ایسی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی جسے اس شہر کی خاص سوغات سمجھ کر خریدا جاتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔